بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے ہٹ کر کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں، جیسے کہ جو خرق عادت کام نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں خلاف عادت اور خرق عادت کے طور پر کسی کے ہاتھ پر صادر ہوں، اگر نبی کے ہاتھ پر نبوت ملنے سے پہلے صادر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اگر نبوت ملنے کے بعد صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنا دیے گئے، اس کے بعد جو ایسے امور ہوئے ان کو ہم معجزات کہا کرتے ہیں۔ حضور کی نبوت سے پہلے ایسے واقعات کا رونما ہونا اسے ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے راستوں سے گزرتے ہوئے پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ بچپن میں ابو طالب آپ کو سفر میں لے گئے، بڑی سخت گرمی اور دھوپ تھی، بادل نے آپ کے سر پر سایہ کر کے رکھا۔ ان واقعات کو ہم ارہاس کہتے ہیں۔ اسی طرح حضور کی ولادت سے پہلے کچھ ارہاسات ہوئے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ عبد المطلب کو خواب آیا زمزم کا، کہ زمزم کا کنواں ہے، انہوں نے زمزم کو نکالا۔ کئی سو سال سے زمزم ناپید تھا، نہیں موجود تھا۔ عین حضور کی ولادت سے چند سال پہلے زمزم کا نکلنا، اسے علماء ارہاس کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے اس سال میں ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، اور اس پورے واقعہ کو، اصحاب الفیل کے واقعہ کو سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ واقعہ ارہاسات میں آتا ہے، جو معجزاتی طور پر چند پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کو ختم کر دیا۔ یہ خرق عادت معاملہ تھا، معمولات سے ہٹ کر تھا۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے واقعہ کہ آپ نے واقعہ یہ سنا ہوا ہے۔ یہ ابرہہ یمن کا رہنے والا تھا، مذہبی طور پر عیسائی تھا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں کوئی ایک کلیسا ایسا بناؤں یمن کے اندر کہ جو عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، طواف کے لیے جاتے ہیں، وہ یہاں پر یمن میں ہمارے کلیسا میں آئیں۔ بڑا اس نے کلیسا ایک تعمیر کیا، لیکن عرب کے جو باشندے تھے ان کو برداشت نہ ہوا۔ ایک روایت کے مطابق کوئی گیا، کوئی عربی شخص، اور جا کر اس کے کلیسا کے اندر قضاء حاجت کر کے آ گیا۔ یا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو آگ لگا دی، وہ جل گیا۔ ابرہہ کو غصہ آیا کہ انہوں نے میرے کلیسا کو جلا دیا، میں ان کے خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ یہ اس ارادے سے بڑا لشکر لے کر نکلا۔ جب مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں پر کچھ اونٹ دیکھے، کو 100 یا 200 اونٹ چر رہے تھے، اس نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ اونٹ تھے عبد المطلب کے، حضور کے جو دادا ہیں۔ عبد المطلب کو پتہ لگا، بتایا گیا ابرہہ آ رہا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، آپ کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب ابرہہ سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی کہ اتنا وجیح چہرہ اور اتنا خوبصورت انسان۔ یہ اپنے تخت سے اترا، عبد المطلب کے پاس آ کر بیٹھا اور ان سے گفت و شنید کی۔ عبد المطلب نے کہا مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ کہنے لگا میں تمہارا گھر گرانے کے لیے آیا بیٹھا ہوں خانہ کعبہ، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ میں تو سمجھا تھا تو مکہ کا سردار ہے، آئے گا مجھ سے بات کرے گا کہ بھائی ہمارے خانہ کعبہ کو نہ گراؤ، تو کہتا ہے میرے اونٹ مجھے دے دو بس۔ تو وہاں پر عبد المطلب کے یہ الفاظ تھے، انی انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا رب ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک رب ہے۔ سَيَمْنَعُهُ، وہ خود ہی تجھے منع کر دے گا، خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔
میں اپنے اونٹوں کا فکر مند ہوں، وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ قال ما كان ليمتنع مني، ابرہہ کہتا ہے وہ مجھے نہیں بچا سکے گا۔ قال انت وذاک، عبد المطلب کہتے تو جانے، اس گھر کا مالک جانے، رب جانے، مینوں میرے اونٹ دے میں جاواں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اونٹ عبد المطلب نے لیے، چلے گئے اور مکہ پہنچے، اپنے سارے خاندان کو، مکہ والوں کو لیا، کہا آؤ ہم پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ پہاڑی پر چڑھ گئے دیکھنے کے لیے سارا منظر کیا ہوتا ہے، اور وہاں پر دعا کی عبد المطلب نے کہ اللہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کر لے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ ابرہہ اپنے ساتھ ہاتھی لے کر آیا تھا، اور ان میں ایک ہاتھی تھا سفید ہاتھی، بہت بڑا اور طاقتور ہاتھی تھا۔ یہ ہاتھی اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہاتھیوں کے ساتھ رسی باندھ کر خانہ کعبہ کو کنڈا ڈالیں گے اور پھر ہاتھیوں کو چلائیں گے تو سارا خانہ کعبہ مسمار ہو جائے گا، گر جائے گا۔ لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو ہاتھی مکہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا، آگے ہی نہیں جا رہا۔ بڑا زور لگایا، بڑا مارا گیا، کلہاڑیوں سے ہاتھی کو مارا گیا، ہاتھی نہیں اٹھتا۔ جیسے ہی ہاتھی کا منہ موڑتے ہیں پیچھے کی طرف، ہاتھی کھڑا ہو جاتا ہے، چلنے لگ جاتا ہے۔ پھر بٹھایا، پھر کہا اس طرف چل، مشرق کی اپنا جنوب کی طرف چل، شمال کی طرف، مکہ کی طرف، نہیں چلتا ہے، آگے جاتا ہی نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے یہ چھوٹا سا پرندہ آپ کے سامنے ہے، ابابیل کہا جاتا ہے کہ ابابیل ایک پرندے کا نام ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ پرندوں کے ایک جھنڈ کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ اللہ نے پرندے بھیجے، 3 کنکریاں ہر پرندے کے پاس، 2 ہاتھوں کے اندر، 1 منہ کے اندر، اور جتنا اس پرندے کا سائز ہے نا، اس سے آپ کنکری کے سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس سائز کی کنکری ہوگی۔ اس کنکری کو جب یہ مارتے ہیں، اللہ نے آندھی چلائی، آندھی سے اس کا پریشر بنا، اس کی جو ہے وہ رفتار تیز ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت پیدا کی، وہ کنکری جس کو لگتی تھی اس کے جسم سے پار ہو جاتی تھی، جیسے فائر لگتا ہے، گولی لگتی ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو ختم کر دیا۔ عبد المطلب کو بتایا گیا کہ بھائی یہ تو سارا ابرہہ کے پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ وہ نیچے اترے تو دیکھا سارے لوگ مرے پڑے ہیں۔ ابرہہ وہاں سے بھاگ گیا، زخمی حالت میں تھا، لیکن یہ بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا، بارشیں آئیں، سیلاب آئے، اور ان کی لاشوں کو بہا کر لے گیا اور سمندر کے اندر لے گیا، بحیرہ احمر کے اندر۔ اللہ نے وہ زمین بھی خود صاف کی، مکہ والوں کو نہیں کہا کہ ان کو صاف کرو، خود اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو صاف کی۔ اس پورے واقعے کو ہم ارہاس کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے آنے کی دلیل تھی۔ حضور کے آنے سے پہلے ایسے واقعات کا رونما ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، کوئی نبی آنے والا ہے۔ اسی طرح ایک ارہاس کا ذکر ہے مسند احمد میں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی عبد اللہ لخاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ، میں آخری نبی ہوں، اور مجھے آخری نبی اس وقت بنایا گیا وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَةٍ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی غارے کی صورت میں تھی، اور میں آخری نبی بنا دیا گیا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور آخری نبی بنایا، خاتم النبیین۔ ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بنا نہیں تھا، اور میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت ہوں، جو انہوں نے دعا کی تھی، ان کی دعا کا نتیجہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ اور پھر فرمایا ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آمنہ بنت وہب، رأت، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، حین وضعتہ، جب وہ مجھے وضع حمل ہو رہا تھا، جب میری پیدائش ہو رہی تھی، میری والدہ نے خواب میں دیکھا، نورا، ایک نور، اضاءت منہ قصور الشام، وہ نور شام کی طرف گیا اور اس سے شام کے جو محلات تھے وہ روشن ہو گئے۔ یہ اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے صحیح کہا ہے، لیکن یہ خواب کا معاملہ ہے، والدہ نے خواب دیکھا ہے اپنی اولاد کے بارے میں، اس کو بھی ہم ارہاس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی۔ حضور سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے حضور آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور فرماتے تھے یوم ولدت، اس دن میرے پیدائش ہوئی، وانزل علی فیہ، اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا۔ سوموار کے دن میں 2 فضیلتیں ہیں، مجھے پیدا بھی کیا گیا، یعنی میری پیدائش ہوئی، اور میرے اوپر وہی پہلی مرتبہ سوموار کے دن آئی، اس لیے میں اللہ کے شکر پر روزے رکھتا ہوں۔ کتاب الرحیق المختوم جس سے ہم یہ چیزیں لے رہے ہیں، اس کتاب میں
حضور کی تاریخ پیدائش کچھ اس طرح درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم آپ کے پردادا کا نام ہے، ان کی اولاد میں، ان کے خاندان اور ان کے محلے کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل، یہ وہ ہاتھی والوں کا سال، ہاتھی والوں کے سال میں اسی سال، وہی سال جب چل رہا تھا، 9 ربیع الاول کو یوم دوشنبہ یعنی سوموار کا دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ یہ فجر کے بعد کا وقت ہے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا، یہ جو فارس کی سلطنت ہے، اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ ہے۔ ابھی جو 2025 چل رہا ہے یہ 571واں سال تھا، عیسوی، اپریل کا مہینہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے۔ حضور کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا، اور وہ بڑے خوش ہوئے جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ جو کہ فوت ہو چکے ہیں ان کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ آپ کو دکھایا گیا، جب آپ نے دیکھا حضور کو، اور آپ اتنے خوبصورت تھے کہ انہوں نے آپ کا نام تجویز کیا محمد۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، وہ تعریف کے قابل ہو، اتنے خوبصورت تھے، انہوں نے نام محمد رکھا۔ اچھا، اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ حضور کے نام سے پہلے محمد عرب کے اندر نام موجود تھا۔ بعض لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا نام اللہ کے رسول کا ہی محمد رکھا گیا ہے، نہیں، ایسا ثابت ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ سے پہلے یہ نام عرب کے اندر چند لوگوں کا تھا، بہت زیادہ عام نہیں تھا، لیکن یہ نام لوگوں کا ملتا ہے، محمد نام۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اپنے اللہ کی تعریف کرنے والا، اور جس کی خود بھی تعریف کی جائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آغاز پہلے 40 سال، جسے ہم قبل از نبوت کہتے ہیں، نبوت سے پہلے کے 40 سال، جس میں آپ کا بچپن بھی ہے اور آپ کی جوانی بھی ہے، اور یہ سارا معاملہ ہمیں دکھائی دے گا اللہ رب العالمین خود اپنے پیارے پیغمبر کی تربیت کر رہے ہیں۔ جو پہلے 40 سال ہیں اس کے اندر جو مین بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، جن کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے آگے جا کر پڑھیں گے، ان میں سب سے پہلے ہے یتیمی۔ ہم انشاءاللہ آج اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے رسول کو یتیم پیدا کیا گیا، پھر 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کو بھی لے لیا گیا، پھر 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، گویا حضور یتیم پیدا ہوئے۔ آپ دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس رضاعت کے لیے، دودھ پینے کے لیے 5 سال کا عرصہ آپ نے وہاں گزارا۔ 5 سال کے تھے کہ آپ کا شق صدر کا واقعہ ہوا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، آپ نے تجارت سیکھی، آپ کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں آپ نے کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد 38 سال کی عمر میں اللہ کے رسول غار ہرا میں جانے لگ گئے، تنہائی پسند ہو گئے، خلوت نشین ہو گئے، اور آپ نے کاروبار چھوڑ دیا، گھریلو مصروفیات چھوڑ دیا آپ نے۔ ان چیزوں کو ہم بالتفصیل دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی تربیت اللہ رب العالمین خود کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے مربی ہیں، ان کی تربیت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اب حضور کی جتنی زندگی کو ہم دیکھیں گے، اس میں ہم تربیت کے پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیسے تربیت دے کر خاتم النبیین کے منصب تک پہنچایا، وہ 40 سال حضور کے کیسے گزرے، جس 40 سال کے اندر کوئی ایک گناہ بھی نہیں ہے، ایک گناہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کیسے اپنے نبی کی حفاظت کی، شیطان سے، گناہوں سے، نفس سے، شہوتوں سے۔ اس میں بہت سارے پہلو ہوں گے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے۔ حضور کی نبوی زندگی وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، ہمارے لیے وہ بھی اسوہ ہے۔ اور حضور کی نبوت سے پہلے کی زندگی جس میں حضور کی اللہ تربیت کر رہے ہیں، اللہ تربیت فرما رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب چند دن آگے ہم
حضور کی بچپن اور جوانی سے اپنے بچپن اور اپنی جوانی کے لیے کچھ چیزیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کے بچپن کے لیے اور اپنی جوانی کے لیے کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یتیم پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں علم یجد کا یتیما، حضور ہم نے آپ کو یتیم پایا، فآوا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو سنبھالا، ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ آپ یتیم تھے، آپ کا سہارا ہم بنے تھے۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختیار کیے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ تیری ماں سے، تیرے باپ سے ہم نے تجھے جدا کر دیا، تجھے ہم نے اپنے لیے چن لیا۔ تیری تربیت تیری ماں نہیں کرے گی، اب میں کروں گا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، آگے اللہ فرماتے ہیں تاکہ تیری تربیت میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا ہے، بڑا کروایا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے تاکہ ہم تجھے تیرے ماں باپ سے جدا کر کے اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتے تھے، اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کو عبداللہ اور آمنہ سے جدا کر کے اپنے ساتھ جوڑا، علم یجد کا یتیمن فآوا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبداللہ کی تربیت ہے، آمنہ کی تربیت ہے، یہ ساری تربیت اللہ رب العالمین کی ہے، اس کا سارا کریڈٹ اللہ کو۔ یہ تو یتیم تھا، اس کو تو دائی اٹھا نہیں رہی تھی۔ آپ سیرت کو پڑھتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں، وہ ہستی جو سدرۃ المنتہا سے پار چلی جائے اس کو دائیاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، اس کو کیوں اٹھانا؟ اس کو اٹھاؤ جس کا باپ امیر ہے۔ اللہ نے اس طرح اپنے نبی کو یتیم رکھا۔ اب یہ جو یتیم ہوتا ہے اس کی تربیت کے اندر کچھ بڑے اہم عنصر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے نبی کو یتیم رکھا؟ سب سے پہلی چیز، یتیمی جو ہوتی ہے نا، جہاں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر یتیم کو کیسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہاں اس کی کچھ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، یتیم کے اندر کچھ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے پہلی چیز، یتیم بچہ نا اس کی خواہشات نہیں ہوتی، کیونکہ بچوں کی خواہشات ہمیشہ باپ پوری کیا کرتے ہیں۔ باپ اللہ رب العالمین نے بنایا ہی اس لیے ہے، ماں خواہش کو پورا نہیں کرتی، ماں صرف باپ تک ڈیلیور کرتی ہے۔ بچوں کو یہ چاہیے، بچے یہ طلب کر رہے ہیں، ماں کہاں سے لے کر آئے گی؟ اس کے پاس کون سے ذرائع، کون سے وسائل ہیں؟ لے کر باپ نے آنی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے باپ کی تعریف ہی یہ ہے جو بچوں کے نخرے اٹھاتا ہے۔ جب باپ ہوتا ہے وہ بچوں کے نخرے اٹھاتا ہے، بچوں کی بات ان کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اور جب کسی بچے کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے نا تو ایک خواہش دوسری خواہش کو جنم دیتی ہے، دوسری خواہش تیسری خواہش کو جنم دیتی ہے۔ بچے نے آپ سے آئس کریم مانگی، آپ نے آئس کریم لے کر دے دی، اب وہ کہے گا مجھے بوتل پلاؤ، آپ نے بوتل پلا دی اس کو، اب وہ کہے گا مجھے برگر بھی کھلاؤ۔ جیسے جیسے آپ اس کی خواہش پوری کرتے چلے جائیں گے، آپ ایک کھلونا لا کر دیں گے وہ دوسرا مانگے گا، دوسرا لا کر دیں گے وہ تیسرا مانگے گا، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہی کھلونا نہیں لا کر دیں گے وہ دوسرا نہیں مانگے گا، یا اگر اس کے پاس کوئی کھلونا دینے والا ہے ہی کوئی نہیں، کس سے مانگے، کس سے کہے؟ آپ نے یتیموں کو دیکھا ہوگا، اپنی ماں سے یتیم بچہ جب بات کرتا ہے اماں مجھے یہ چاہیے، وہ کہتی بیٹا میں کہاں سے لے کر آؤں گی، تیرا باپ تو ہے ہی نہیں، میں کس سے کہوں گی؟ نہ تیرا ماموں ہے کہ جو تیری خواہش پوری کرے، اس کے اپنے بچے ہیں، نہ تیرا چاچا تایا ایسا ہے جو تیری خواہش پوری کرے، بیٹا تیرا باپ نہیں ہے۔ وہ بچہ اپنے اندر خواہشات کو دفن کرنے لگتا ہے، خواہشات کو دبانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، اور یہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ اب وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کے معاملات پورے کرتا ہے، اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حضرت خدیجہ نے جب پہلی وحی آئی تھی کیا فرمایا تھا؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، حضور آپ تو ان کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتے،
جو کما نہیں سکتے. ادھر آپ اور میں کس کے لیے کماتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں. بیوی بچے وہاں سے کمائی تھا. اس جملے پر ذرا غور کیا کریں, یہ جملہ صحیح نہیں ہے. بیوی بچوں کے لیے نہیں کماتے, ہم اللہ کے لیے کماتے ہیں. میری زندگی کا ہر فعل, ہر عمل انما الاعمال بالنیات, اللہ کے لیے ہوتا ہے. میرے اللہ کا حکم ہے اپنی بیوی کے نان و نفقے کو پورا کرنا ہے. یہ میرا اللہ کا حکم ہے. اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے, ان کے کھانے پینے کا, لباس کا انتظام میں نے کرنا ہے. میرے اللہ نے میرے ذمہ لگایا, میں تو اللہ کے حکم پہ کر رہا ہوں, بیوی بچوں کے تھوڑی کر رہا ہوں. یہ تو تم لوگوں نے شریک بنا لیا. پھر ان کے لیے زندگی ان کے لیے دی اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں, یہ صرف میری ذمہ داری ہے. میں اپنے والدین کے لیے کماتا ہوں, میں اپنے والدین کو اس لیے کھلاتا ہوں, میرا اللہ کا حکم ہے. وبالوالدین احسانا, میں ان پہ بھی خرچ کرتا ہوں, میں اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہوں, میں اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں, اور اللہ کی قسم میں صدقہ سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی بیوی کو کھلاتے ہو صدقہ ہے, بچوں کو کھلاتے ہو صدقہ ہے. یہ تو میں صدقہ کر رہا ہوں, اللہ سے اجر لیتا ہوں. میں ان کے لیے تھوڑی کماتا ہوں, ان کے لیے تھوڑی کرتا ہوں. سارا دن محنت بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں, اللہ کے لیے کرتے ہیں. میرا یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا صبح سے لے کر شام تک. اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے, مدینہ میں اللہ کے رسول نے دیکھا ایک نوجوان جا رہا ہے, بڑا گبرو جوان, بڑا خوبصورت جسم اس کا. صحابہ کرام نے اس کو دیکھا, صحابہ بڑے خوش ہوئے, کہا حضور اس کا جسم دیکھیے, اس کی جوانی دیکھیے. اللہ کے رسول اگر اس کی جوانی میدان جہاد میں استعمال ہو جائے کیا ہی بات ہے, اگر اس کی جوانی میدان جہاد میں کام آ جائے کیا ہی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو صرف میدان جہاد کے اندر ہی جہاد ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم میں محمد یہ کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ شخص اس لیے گھر سے نکلا ہے کہ اپنے والدین کو گھر بیٹھے کھانا کھلائے, اگر یہ شخص اس لیے نکلا ہے تاکہ یہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے گھر کے اندر کو سامان لے کر آئے, ان کو مانگنا نہ پڑے, اور اللہ کی قسم اگر یہ اپنے لیے نکلا ہے کہ اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, تو اللہ کی قسم یہ شخص فی سبیل اللہ نکلا ہے, یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے. تم سمجھ دو صرف میدان جہاد کے اندر ہی, لیکن نیت آپ کی درست ہونی چاہیے. آپ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں, والدین کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, میں اپنا حق پورا کر رہا ہوں جو میرے اوپر ذمہ داری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور ان کے لیے کمایا کرتے تھے جو خود کما نہیں سکتے تھے, ان کی مدد کرنے کے لیے, ان کی سپورٹ کرنے کے لیے. سیدہ فاطمہ کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, فاطمہ یہ غلام میں اپنے امت کے لوگوں میں تقسیم کر دوں گا, تو گھر جا کر تسبیح فاطمی کیا کر, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو پڑھا کر. یہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دوسروں کو کھلا کر خود بھوکا رہنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا آپ نے, 70 صحابہ ہیں, دودھ کا پیالہ ایک ہے, آپ نے پہلے 70 صحابہ کو پلایا, بعد میں خود پیا. یہ ہے یتیم, یتیمی یہ سکھاتی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے پیروں کو سارا کچھ خود ہڑپ کر جاتے ہیں اور مریدوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے, حضور کے بعد جو کچھ تھا آپ اپنی امت میں تقسیم کر دیا کرتے تھے, لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ پہلے اپنا پیٹ بعد میں دوسروں کا پیٹ. صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر ہوتا تھا, حضور کے پیٹ پر 2 پتھر ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے یہ جو یتیمی میں وقت گزارا ہے, حضور اپنی خواہشات کو آگے نہیں رکھتے تھے, دوسروں کی خواہشات کو آگے رکھتے تھے, ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ یتیم کی تربیت ہوتی ہے. اگر صحیح نہج پر ہو جائے وہ اپنی خواہشات بڑھاتا نہیں ہے بلکہ کم کر لیتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو اتنا ممی ڈیڈی بنایا ہوا ہے, ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. جو بچے نے کہہ دیا, جو بچی نے کہہ دیا, ادھر اس کے منہ سے نکلا ادھر چیز آ گئی اس کے لیے. یہ تربیت ہے, اللہ کے رسول کی یہ تربیت ہوئی ہے. یہ بچہ کل کو بڑا ہو کے اپنی بہن کو حصہ دے گا, یہ بچہ کھڑا ہو کے کل اپنے کسی بھائی کا سہارا بنے گا, یہ تو پتہ نہیں زکوٰۃ بھی ادا کرے گا کہ نہیں ادا کرے گا. جس کو اپنے پیٹ کی فکر ہے, اپنی دکان, اپنا کام, اپنا کاروبار, اپنا یونیفارم, اپنی کتابیں, اپنی فیس, جس فیس کے اندر میرا ایک بچہ پڑھتا ہے اتنی فیس میں لوگوں کے 10 بچے پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں نے اپنے بچے کو اپڈیٹ کرنا ہے, اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے, بہتر بنانا ہے. یہ والی جو کیفیت ہے یہ موجودہ لبرل معاشرے نے آپ کے اور میرے اندر پیدا کی ہے. نبوی معاشرہ ایسا نہیں تھا. ہمارے گھروں میں یتیم نہیں پلتے,
مدینہ کے ہر گھر میں یتیم تھا، ایک نہیں تھا، ایک سے زیادہ یتیم تھے۔ آج آپ اور میں یتیم کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم نے یتیم خانے بنا دیے، ادھر جائے یتیم۔ کیونکہ میں نے پہلے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، بھائی کے بچوں کو بھی نہیں دیکھنا، بہن کے بچوں کو بھی نہیں دیکھنا، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے۔ بچے بھی یہی دیکھتے ہیں، ابا جی نے ساری زندگی ساڈے بارے سوچا ہے، پتر تیرے واسطے کتنا میں ساری زندگی۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں پتر تیرے واسطے کتنا ساری زندگی، وہ کہتا ٹھیک ہے ابا جی میرے واسطے، پھر میں بھی اپنے واسطے ہی کراں گا سارا کچھ، پھر میں بھی اپنی اولاد کے لیے کروں گا۔ ایسا شخص لیڈر نہیں ہوا کرتا، ایسا شخص رہنما نہیں بنتا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا، اور صرف اپنی قوم کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے بنایا۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے یتیم رکھا تاکہ اپنا پیٹ سامنے نہ رکھا جائے، دوسروں کے خالی پیٹ کی فکر کی جائے۔ اسی طرح یتیم کو آپ دیکھتے ہیں، جب اس کو معاشرے کے تھپیڑے پڑتے ہیں نا، سختیاں دیکھتا ہے، لوگوں کے رویے دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک میچورنس آتی ہے، احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ اسے پتہ ہے نہ ماموں نے ساتھ دینا ہے، نہ چاچوں نے ساتھ دینا ہے، نہ تایا جی ساتھ ہیں، آپ بھی کرنا ہے جو کرنا ہے، اپنے پیروں پہ کرنا ہے جو کرنا ہے۔ وہ یہ دوسروں کو، یعنی ابا جی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ابا جی تو ہے ہی نہیں، کرنا کیا تھا، ہم نے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری ہوتا ہے۔ یہ بچے جلدی میچور ہوتے ہیں، جلدی بڑے ہوتے ہیں، ان کو رشد جلدی آتی ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بارے میں فرمایا، جب ہمارے نبی بالغ ہو گئے اور ہم نے ان کو رشد عطا کی، رشد، حکمتیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے 9ویں 10ویں پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی والدین سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں اس کو آیا ابھی تک۔ 16 سال کی عمر کا بچہ، اسے سلیقہ نہیں آیا ابھی تک گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، اسے کیا حکمت آنی ہے اور اس نے کیا رشد حاصل کرنا ہے۔ اس کو ابھی تک خریداری نہیں آئی ہے، اس کو ابھی تک چاچے اور دادے اور مامے سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا ہے، اسے کیا رشد آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو رشد عطا کیا کرتے تھے، حکمت عطا کیا، کہا ہم نے علم بھی دیا، حکمت بھی عطا کی۔ آج ہم نمبروں کے پیچھے بھاگ پڑے، ہر بچہ اچھے نمبر لینے کے لیے تیار ہے، نمبر اچھے آ جائیں، پر اسے دادا اور دادی کے پاس بیٹھ کر بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ مہمان گھر میں آ جائیں، وہ بچہ پڑھ رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، بس اسے پڑھنا آتا ہے پر اس کو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ نہیں آتی۔ ایسا بچہ جب کل کو معاشرے کے اندر جاتا ہے، اس سے ڈیلنگ نہیں ہوتی، وہ رشتوں کو نبھا نہیں پاتا۔ اور کئی پھر رشتے ہم دیکھتے ہیں، شادی کا رشتہ کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں، کہتا ہے بھائی میں اپنی پرائیویسی اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا، میں اپنی پرائیویسی اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا، میں تو ہمیشہ سے اکیلا رہا ہوں، اپنی زندگی میں رہا ہوں۔ ایسا معاشرہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام ہانی حضرت علی کی بڑی بہن ہے، حضور اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ام ہانی حضور کی کزن ہے، حضور اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب فوت ہو گئے، ابو بکر اور عمر ان کے گھر جایا کرتے تھے کہ حضور آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنا، احساس ذمہ داری پیدا ہونا، میچورنس آنا، یہ بھی یتیم بچوں کو بنسبت وہ بچے جو پیمپرنگ کے ساتھ پلتے ہیں یا جن کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں، جن کو گھر بیٹھے ہر چیز میسر آ جاتی ہے، وہ بچے جلدی میچور نہیں ہوتے۔ اسی طرح یتیم کو یتیموں کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، وہ دین جہاد کے ساتھ آیا، اور جہاد جس معاشرے میں ہوتا ہے وہاں یتیموں کی کثرت ہوتی ہے، یتیم موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی بھی کتنی فضیلت فرمائی، چونکہ آپ خود یتیم تھے، آپ کو معلوم تھا یتیمی کیا ہوتی ہے۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، 2 انگلیاں جیسے ہوتی ہیں۔ اتنی فضیلت آپ کو احساس تھا یتیموں کا، یتیم کسے کہتے ہیں۔ اس امت میں یتیمی کثرت سے ہونی تھی، اس لیے اللہ کے رسول کو یتیم رکھا گیا۔ اور اسی طرح یتیم شخص جس کا بیک کوئی نہ ہو، یہ جو بدماشی ہوتی ہے نا، یہ باپ کے سر پہ ہوتی، چاچوں کے سر پہ ہوتی، خاندان کے سر پہ ہوتی، پتہ ہے پیچھے باپ ہے، سنبھال لے گا معاملہ۔ جس کو ہے کوئی نہیں، سے پتہ ہے بھائی نہ میرے باپ نے آنا تو چاچا نے آ کے مینوں ہی مارنی ہے، تو کیوں پنگا لیا سی، بدماشی نہیں کرتا۔ عاجزی، انکساری اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کیسی عاجزی ہے،
گلے کے اندر کپڑا ڈال کر شخص کھینچ رہا ہے، کہہ رہا محمد میرا اونٹ اس پر بھی سامان لگاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کو بھی مسکرا کر دیکھتے ہیں، کیا عاجزی انکساری ہے۔ بیویاں، حضور کی بیویاں اونچی آواز میں بات کر لیتی ہیں، حضور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیا عاجزی اور انکساری ہے، یہ یتیمی کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا اللہ کے رسول کے اندر عاجزی اور انکساری تھی، یہ یتیمی کی وجہ سے۔ تو یہ چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہوئی۔ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم نے مختصر دیکھی ہیں، کچھ چیزیں دیکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی والدہ آمنہ کا دودھ پیا، اس کے بعد سیدہ سویبہ، یہ ابو لہب کی لونڈی ہیں، ابو لہب کی، ان کا دودھ آپ کو پلایا گیا، اور اسی طرح سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، یہ چونکہ مسلمان بھی تھیں، عرب کا رواج تھا کہ وہ لوگ شہری بچوں کو دیہاتوں میں لے جاتے تھے۔ ہم نے بات کی تھی، دو طرح کے لوگ تھے، حضری اور بدوی۔ جو پکے گھر بناتے تھے وہ شہروں میں رہتے تھے، جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے وہ بدو لوگ وہ گاؤں وغیرہ میں رہتے تھے۔ تو ان کا رواج یہ تھا کہ بدو لوگ آ کر شہریوں کے بچوں کو لے جایا کرتے تھے۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی میں بھی گئی مکہ کے اندر، یہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا جب بچے 5 6 10 بچے ہو جاتے تو عورتیں آتی اور لے جاتی۔ دائی حلیمہ سعدیہ کہتی میں بھی آئی، کہتی ہیں سارے بچوں کو ہم نے دیکھا، ساری دائیوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، کہتی ہیں ہے بڑا خوبصورت پر ہے یتیم، ہمیں کیا ملے گا۔ وہ بیچاری خود غریب ہوتی تھی، دائی حلیمہ سعدیہ کے حالات آپ نے پڑھے ہی ہیں، خود غریب ہے بیچاری، خود اس کا اپنا جسم کا دودھ نہیں ہے، اس کی اونٹنی لاغر ہے، تو لالچ ہوتی ہے کہ بھائی کوئی ہمیں فائدہ ہو جائے، تو کہتی ہیں واللہ انی لاکرہ ان ارجع من بین صواحبی، کہتی سب کو بچہ مل گیا مجھے نہ ملا، میں اکیلی رہ گئی اور یہ بچہ اکیلا رہ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ ساری تو بچہ لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ چلی جاؤں، لوگ پوچھیں گے دائی سعدیہ تو کیا لے کر آئی ہے، تو میں نے سوچا واللہ لأذهبن الى ذلك الیتیم، اللہ کی قسم میں اس یتیم کو ہی لے جاؤں گی اپنے ساتھ۔ یعنی آپ اندازہ کریں یہ بالکل آخری آپشن ہے ان کے لیے، آخری آپشن۔ آپ کے اور میرے بیٹے کو اسکول کی کلاس میں اتنی اہمیت دے دی جائے نا، سب سے آخر میں بٹھا دیا جائے، ہم پرنسپل کا سر پھاڑنے کے لیے جاتے ہیں، میرے بچے نے تسی ہمیں کیتا ہے، کمیاں دا بال ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میرے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی، میں نے کہا چلو اس یتیم کو ہی لے چلتی ہوں۔ میں نے اٹھایا اس کو، میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ میرا دل نہیں کرتا، چلو اس یتیم کو ہی لے جاتے ہیں، تو ان کے شوہر آگے سے کہنے لگے عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، ٹھیک ہے سعدیہ تو اس یتیم بچے کو اٹھا لے، شاید اللہ اس بچے کی وجہ سے ہی ہمیں کوئی برکت دے دے، شاید اس بچے اس یتیم سے، خیر والے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں جن کو خیال ہوتا ہے یتیموں کا کہ یار یتیم بچہ ہے، چلو ہم پیسے نہیں، بچہ تو ہے نا، انسان تو ہے نا، کوئی بات نہیں، خیر ہی صحیح ثواب ہی صحیح، ہر چیز کو پیسے پر نہیں تولا جاتا، چلو کوئی بات نہیں، اگر پیسہ نہیں تو اللہ کوئی اور خیر ہمیں دے دے گا، کوئی اور برکت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے دیکھا دائی حلیمہ اپنی اونٹنی پر چڑھ دی ہے، اس کی اونٹنی سب سے آگے ہوتی ہے، باقی ساری اونٹنیاں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں۔ دائی حلیمہ تو نے کیا کیا ہے اور تو نے کیا کھلایا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کھلایا، بس اس یتیم بچے کو جس کو تم یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی ہو، میں بھی اس کو یتیم سمجھ کر اٹھا لائی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی برکات سے پورے گھر کے اندر اتنی برکتیں آئیں کہ واپس چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا دائی حلیمہ سعدیہ کا۔ 2 سال بعد چھوڑنے گئیں تو پھر واپس لے آئیں گے، نہیں بھی ہمیں اور برکات چاہیے اس کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشہ، یہ مکہ ہے، یہ بنو سعد ہے، یہ مکہ شہر ہے، یہ علاقہ بنو سعد کا ہے، قریب ہی ہے، تھوڑا فاصلہ ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا۔ اب آئیے یہ کیوں کیا کرتے تھے لوگ، شہر سے شہری زندگی چھوڑ کر بدوی زندگی کیوں اپنایا کرتے تھے لوگ، اور کیوں اپنے بچوں کو گاؤں دیہات کے اندر بچپن گزرواتے تھے، اور ان عورتوں کا دودھ، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی ماں کا دودھ نہیں آتا تھا، ان کا بھی دودھ تھا، لیکن ایک رواج تھا وہاں لے کر جاتے تھے۔ تو اس میں 2 چیزیں اہم تھیں۔ پہلی چیز،
جسمانی نشو و نما شہر کی نسبت گاؤں میں اچھی جسمانی نشو و نما ہوتی تھی، اور جب بچپن سے ہی اچھی نشو و نما ہوگی تو اس کا جوانی اور بڑھاپے تک اثر جائے گا۔ اور دوسری چیز زبان و ادب، شہر میں جو زبان ہوتی ہے وہ خالص نہیں رہتی۔ بدو جو ہوتے ہیں، بدوی لوگ، گاؤں والے، ان کی زبان خالص زبان ہوا کرتی ہے۔ جیسے ہمارے پنجابی زبان خالص کہاں ملے گی؟ شہروں میں کہ گاؤں میں؟ گاؤں میں ملے گی آپ کو۔ اور جتنا گاؤں وہ کہتے ہیں راوی کے کنارے پر ہوگا اتنی خالص پنجابی ہوگی اس کی، اتنی ٹھیٹھ پنجابی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی وہ بول کیا رہا ہے۔ تو عربی زبان خالص بدوؤں کے پاس تھی، اور جسمانی نشو و نما بہتر انداز میں گاؤں وغیرہ میں ہوتی تھی۔ اب جسمانی نشو و نما جو ہوتی ہے اس کے اندر کتنی چیزیں اہم ہوتی ہیں؟ یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں جسمانی نشو و نما کے اہم عناصر ہیں جس سے بہتر جسمانی نشو و نما ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز غذا۔ اگر آپ کی غذا اچھی ہے، فطرتی ماحول، آپ فطرتی ماحول میں رہتے ہیں، آپ اے سی کی پیداوار نہیں ہے، آپ کھلے آسمان کے نیچے اور اللہ کی ہوا، اللہ کے موسموں کو انجوائے کرنے والے ہیں، فطرتی ماحول میں ہیں، جسمانی سرگرمیاں، آپ کا جسم صرف یہ تھوڑا سا چل کر تھک جائے تو یہ اس کو اچھا جسم نہیں کہا جاتا، جسمانی سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سونے جاگنے کا فطرتی معمول ہو، فطرتی معمول جو اللہ نے بنایا ہے، رات سونے کے لیے، دن جاگنے کے لیے۔ اور 5ویں چیز ہوتی ہے طرز رہائش۔ آپ کی طرز رہائش کیسی ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہیں، 10ویں منزل پر رہ رہے ہیں، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، درمیان کے اندر معلق ہے۔ طرز رہائش کیسا ہے؟ کیا آپ کی رہائش کے اندر کوئی فطرتی روشنی بھی آتی ہے یا صرف بجلی کی روشنیاں ہی ہیں؟ کوئی ہوا بھی آتی ہے یا صرف پنکھے اور ایسیوں کی ہوائیں ہیں؟ یہ 5 چیزیں انسان کی یا بچوں کی نشو و نما کے اندر اہم عنصر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 5 چیزوں کو گاؤں کے اندر حاصل کیا جاتا تھا۔ شہروں میں یہ 5 چیزیں کچھ قدرے بہتر نہیں ہوتی تھی گاؤں کی نسبت۔ اب ہم کچھ مختصر تفصیل کے ساتھ ان 5 چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو گاؤں میں تربیت دلوائی، گاؤں میں پرورش کروائی، ان 5 وجوہات کی بنا پر۔ آئیے مختصر وقت میں ہم دیکھتے ہیں ہماری غذا کیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا حضور کی تربیت کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی غذا کا کیا اہتمام کیا ہے، اور آپ نے اور میں نے اپنے اولاد کی غذا کا کیا اہتمام کیا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے غذا کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں جو تمہارا کھانا ہے اس میں 2 کوالٹیاں ہونی چاہیے۔ ایک کوالٹی حلال ہو، حرام نہ ہو، لیکن صرف حلال نہ ہو، اس کے اندر دوسری کوالٹی ہو طیبہ، وہ کھانا طیب ہو، پاکیزہ ہو، پاک ہو۔ یار حلال تو ہمیں پتہ ہے، مردار نہ ہو، کسی اور جانور کا گوشت نہ ہو، چوری کا نہ ہو، حلال تو ہمیں پتہ ہے۔ طیب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں حلال پکتا ہے، حلال ہی ہم کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا حلال کافی نہیں، تمہارا کھانا طیب بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ اصحاب کہف کو دیکھتے ہیں 309 سال کے بعد ہی اٹھتے ہیں، اور پہلا کام یہ کیا کہتے ہیں؟ جاؤ کھانا لے کر آؤ، بھوک لگی ہے۔ 300 سال کا عرصہ گزر گیا، بھوک لگی ہے، اور جب وہ اپنے ساتھی کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ہم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے گا؟ پاکیزہ کھانا، ازکا، زکیہ، پاکیزہ کھانا۔ یہ نہیں کہا حلال کھانا، حلال تو ہو ساتھ میں پاکیزہ بھی ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے اللہ کے رسول بتا دیجئے ان کو خبیث اور طیب برابر نہیں ہوا کرتے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوا کرتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے آپ کو خبیث کی کثرت تعجب پسند ہی کیوں نہ ہو، ہر طرف خبیث ہی خبیث ہے، کثرت ہے اس کی، سب کھا رہے ہیں،
ساروں کے سامنے یہی پڑا ہوا ہے, سب اس کو پسند کرتے ہیں. آپ نے فرق کرنا ہے. آپ کا کھانا طیب ہونا چاہیے, خبیث نہیں ہونا چاہیے. سورہ نور میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین. اس میں علماء نے, پٹوی صاحب نے بھی تفسیر میں لکھا ہے, تفسیر القرآن میں بھی ہے کہ اس میں صرف شخصیات ہی نہیں ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, کا خبیث عادتیں, خبیث باتیں خبیث لوگ کیا کرتے ہیں. اور جو طیب لوگ ہوتے ہیں, پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں, ان کی گفتگو بھی پاک ہوا کرتی ہے, ان کے معاملات بھی پاک ہوا کرتے ہیں, اور ان کے کھانے بھی پاک ہوا کرتے ہیں. طیب شخص طیب کھانا کھائے گا. یہ اصحاب کہف مومن لوگ تھے, ایمان والے تھے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں چھپے تھے. کہتے ہیں پاکیزہ کھانا لے کر آنا ہے. آئیے دیکھیے طیب غذا کسے کہتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو طیب غذا کھلائی ہے. کیا آپ اور میں بھی اپنے بچوں کو طیب غذا کھلا رہے ہیں؟ طیب غذا وہ ہوتی ہے جس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز, وہ قدرتی ہو, نیچرل ہو, مصنوعی اجزاء سے نہ بنی ہو, نیچرل ہو. جیسے دودھ ہوتا ہے, دودھ نیچرل ہے, فطرتی ہے. جو کولڈ ڈرنک ہے وہ نیچرل نہیں ہے, وہ فطرتی نہیں ہے. جو جوسز ڈبے والے جوس ملتے ہیں وہ فطرتی نہیں ہے, نیچرل نہیں ہے. تو پہلی چیز طیب ہونے کے لیے پہلی شرط ہے وہ چیز فطرتی ہو, اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو. پانی والا دودھ پینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, ڈبے والے جوس سارے پی جا رہے ہیں. اس میں تو ہمارے لیے خالص آم کا جوس ڈالا ہوتا ہے ہمارے لیے انہوں نے. دودھ میں پانی نہیں ہونا چاہیے, دودھ خالص ہونا چاہیے. آئس کریم جیسی بھی ہو, ذائقہ اچھا ہونا چاہیے. آگے ہم آ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ. پہلی چیز کھانا فطرتی ہو. دوسری چیز غذائیت سے بھرپور ہو, غذائیت ہو اس کے اندر. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے, دودھ پی لیں, کولڈ ڈرنک پی لیں, غذائیت کس میں ہے؟ دودھ میں ہے. دیسی گھی آپ لے لیں, دوسرا آئل لے لیں, غذائیت کس میں ہے؟ دیسی گھی میں. مکھن لے لیں آپ, ادھر سے وہ جو پیزے کے اوپر لگاتے ہیں کیا ہوتا ہے, مایونیز لے لیں آپ, یا کیچپ آپ لے لیں, ان میں غذائیت ہوتی ہے. مکھن میں غذائیت ہوتی ہے آپ کی. غذائیت سے بھرپور ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جسم کے لیے نفع مند ہو, نقصان نہ دے, جسم کے لیے نفع مند ہو. حرام کی بات نہیں کر رہے, طیب کی بات کر رہے ہیں. میرے جسم کے لیے فائدہ مند ہو وہ چیز, نقصان دہ نہ ہو. یہ 3 چیزیں جب مل جاتی ہیں تو وہ غذا طیب غذا بن جاتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں پھلوں میں ملتی ہے اور سبزیوں میں ملتی ہے. پھل قدرتی ہیں, نیوٹریشن سے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو چھوڑ کر مکہ سے جا رہے تھے تو اللہ سے دعا کی تھی. اس دعا میں یہ الفاظ ہیں, وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اللہ میری اولاد کو پھلوں کو رزق عطا فرمائی, پھل کھلائی ان کو, یہ پھل کھائیں. اور یہی پھل ہیں جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا, کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق. جنت میں کیا ملیں گے؟ پھل, ثمرہ. جنت کا رزق پھلوں پر مبنی ہے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, کہا جب جنتی پھل کھائیں گے وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم نے یہ پھل پہلے دنیا میں کھائے ہوئے ہیں, یہ انار ہم نے کھایا ہے, یہ انگور ہم نے کھائے ہیں, یہ پھل تو ہم نے کھا رکھے ہیں. وہ پہچان جائیں گے. جو جنت میں برگر ڈھونڈ رہا ہوگا انہیں تو برگر کوئی نہیں ملنا, جو پیزا ڈھونڈ رہا ہوگا اسے تو پیزا نہیں ملنا کہ وہ پیزا کھا گیا کہ ہاں میں بھی کھاتا تھا دنیا کی پیزا. پھل ملنے, پھل طیب غذا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں, اللہ کے رسول طیب غذا کھا رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے طیب غذا مانگی اللہ سے, ثمرات مانگے. آپ کے گھر میں ثمرات زیادہ ہیں یا دوسری چیزیں زیادہ ہیں؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے, صحیح بخاری کی روایت ہے, چونکہ حضور بچپن سے طیب غذا کھاتے تھے, حضور کی بچپن سے تربیت ہوئی تھی طیب چیزیں کھانے کی. جب آپ معراج پر گئے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بطور مہمان نوازی آپ کے سامنے 2 مشروب رکھے. ایک مشروب شراب تھا
اور ایک مشروب دودھ تھا. ایک پیالے میں دودھ ہے, ایک پیالے میں شراب ہے, اور آپ سے کہا گیا ان دونوں میں سے ایک کا آپ انتخاب کر لیں, ایک چوز کر لیں. اللہ کے رسول نے دونوں کی طرف دیکھا, فنظر الیہما, دونوں کی طرف دیکھا, ثم اخذ اللبن, پھر اللہ کے رسول نے دودھ کا انتخاب کیا. کیوں؟ بچپن سے بنو سعد نے کیا پیا ہے؟ دودھ, طیب غذا. شراب کے تو پاس بھی نہیں گئے کبھی. اللہ کے رسول نے دودھ کا انتخاب کیا. جب آپ نے دودھ پی لیا, حضرت جبرائیل پاس کھڑے تھے, کہتے الحمدللہ, اللہ تیرا بڑا شکر ہے, الذی ہداک للفطرہ. حضور اللہ کی تعریفیں, اللہ کا شکر, اللہ نے آپ کو فطرت انتخاب کرنے کی ہدایت دی, اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ نے فطرت کا انتخاب کیا, دودھ کا انتخاب کیا جو کہ نیچرل ہے. اور شراب نیچرل نہیں ہوا کرتی, بنائی جاتی ہے, مصنوعی ہوتی ہے, بناوٹی ہوتی ہے. دودھ فطرتی ہوتا ہے. اور آگے کہا وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ, حضور اگر آپ شراب اختیار کر لیتے, اگر آپ شراب اٹھا لیتے, غوت امتک, اللہ کی قسم آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. آپ کے شراب کے انتخاب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. انتخاب حضور کا, شراب حضور پیتے, امت کیوں گمراہ ہو جاتی بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے جو لیڈر ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, اس کے فیصلے, اس کی رائے, اس کے کام, اس کی رعایا پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے فیصلے اس کی امت پر اور اس کے شاگردوں کے اندر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. کہ حضور اگر آپ شراب انتخاب کر لیتے, فطرت سے ہٹ جاتے, طیب غذا کھانی ہے, شراب کے پاس نہیں جانا, مصنوعی چیزوں کے پاس نہیں جانا, آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کی امت کو بچا لیا, آپ کی امت گمراہ نہیں ہو رہی. لیکن آج امت کا حال کیا ہے؟ جبرائیل تو کہہ رہے ہیں حضور آپ کی امت بچ گئی, لیکن آج کی امت ماں کے دودھ پر ترجیح دے رہی, ڈبے کے دودھ کو. آپ دونوں کا فرق دیکھیں ذرا, فطرتی ہے, نیچرل ہے, مصنوعی ہے, بناوٹی ہے. دونوں چوائس ہیں آپ کے میرے پاس, کس کو انتخاب کرنا ہے؟ حضور اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. آج امت خود گمراہ ہو رہی ہے. وہ اللہ کا دیا ہوا نیچرل فطرتی سب سے بہترین غذا, اس کو چھوڑ کر ڈبے والا دودھ کی طرف بھاگے پھرتے. اور یہ ڈبے والا دودھ, اس کو عام طور پر یہی کہتے ہیں ڈبے والا دودھ. ذرا اس کے ڈبے پر آپ نے غور کرنا ہے, اگر آپ کو نظر آ رہا ہو. سب سے اوپر یہ جو لکھا ہوا ہے نا ڈبہ, اصل میں باقی چیزیں بڑی بڑی کر کے لکھتے ہیں, جو کام کی چیز ہوتی ہے اسے چھوٹا کر دیتے ہیں. سب سے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہے, کہتے ہیں یہ نومولود بچوں کے لیے غذائی فارمولا ہے. فارمولا, یہ قدرتی دودھ نہیں ہے. خود لکھا ہوا ہے انہوں نے, یہ قدرتی دودھ نہیں ہے. اچھا اوپر پڑھ لیا آپ نے, اب ذرا نیچے آ جائیں. یہ بالکل نیچے لکھا ہے ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے. ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے. اور جو ہم پلا رہے ہیں یہ دودھ نہیں ہے, اور یہ فارمولا ہے, یہ کیمیکل ڈالے ہوئے ہے غذا, لیکن اس سے اچھی غذا ماں کا دودھ ہے. پر ڈاکٹروں کی ڈاکٹری کیسے چلے؟ ان کے پاس کون جائے؟ پھر بچہ بیمار نہیں ہوگا ڈاکٹر کے پاس کیسے جائے گا؟ تو یہ سارے چھپا کر لکھا ہوا ہے. امت کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. حضور نے دودھ کا انتخاب کیا, ہم سارے دودھ کے ڈبے کا انتخاب کر رہے ہیں. یہ جو طیب غذا ہوتی ہے نا, اس سے دوری کے 3 اسباب ہیں. آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, ہم اس طیب غذا سے جو دور ہیں, اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ لذت. پہلے لوگوں کے ہاں ٹیسٹ, ذائقہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا جتنی آج ہمارے ہاں اہمیت رکھتا ہے. ہمیں ذائقہ چاہیے, اسپائسی ہو, اچھا, اس کا ذائقہ اچھا ہے, اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے. ہم ذائقے کو کمپیریزن کر رہے ہوتے. کھا کیا رہے ہو, ہے کیا اس کے اندر, تیرے پیٹ میں جا رہا ہے, اندر جا کر کیا ہوگا؟ کہتا ہے نہیں, ذائقہ اچھا ہونا چاہیے. جہاں سب سے بہترین ذائقے کے اعتبار سے پیزا ملے گا وہاں جاؤں گا. جہاں ذائقہ اچھا ہوگا برگر وہاں کا کھاؤں گا.
جہاں ذائقہ اچھا ہوگا آئس کریم وہاں کی کھاؤں گا. اس آئس کریم میں کیا ڈلا ہے, کن چیزوں سے بنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ذائقہ اچھا ہونا چاہیے. لوگوں کو ذائقے کے پیچھے لگا دیا. اور علماء نے لکھا کہ جس شخص کا ذائقہ, جس شخص کی زبان پر ایسی چیزیں بیٹھ جائیں, باہر کی چیزیں, اس شخص کی زبان پر طیب غذا کا ذائقہ نہیں رہتا. اسے پھر پھل اچھا نہیں لگتا, اسے ملک شیک اچھا نہیں لگتا, اسے باہر کی پروڈکٹس اچھی لگتی ہیں. وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا وہ کون سی ہوتی ہیں. لیکن یہ زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ کو, مجھے لسی اچھی نہیں لگتی اور ساگ اچھا نہیں لگتا اور دیسی گھی کا ذائقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا, تو اس کا مطلب ہے ہمارا ذائقہ خراب ہو چکا ہے, ہماری زبان ڈسٹرب ہو چکی ہے اور ہمیں باہر کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہماری نئی جنریشن, ان کی یہ ٹیسٹ بڈس جو ہوتے ہیں زبان کے, یہ خراب ہو چکے ہیں. ان کو دیسی گھی سے بو آتی ہے, بدبو آتی, یہ مکھن کے قریب نہیں جاتے. یہ کیا آپ نے لسی یہ نہیں پیتے, پہلے ہم پورا مگ لسی کا پیا کرتے تھے, یہ اس کے پاس ہی نہیں جاتے. دوسری چیز جس نے عادت کو خراب کیا وہ سہولت ہے. ہر چیز بنی بنائی مل جاتی ہے, بنانے کی کیا ضرورت ہے. بیگم صاحبہ سے کیوں ضرور کہنا ہے کام کرے, اتنی محنت کریں. K&N's حاضر ہے, فروزن فوڈز موجود ہیں, جاؤ بیکری پر, سپر مارٹ میں جاؤ, پراٹھے بنے بنائے مل جائیں گے آپ کو, صرف آ کر تلنا پڑے گا آپ کو گوشت بنا بنایا مل جائے گا, نگٹس آپ کو مل جائیں گے, ہر چیز آپ کو مل جائے گی. آدھی تیار کی ہوئی چیزیں آپ کو مل جاتی, سہولیات آپ کو دے دی گئی. تو ہم سہولت کے عادی ہو گئے. اتنی محنت کون کرے. جو کا آٹا اس کو گوندنا اور سفید آٹے کو گوندنا کتنا فرق ہے. چائنا کی چکی کا پسا ہوا آٹا گوندنا اور پتھر کی چکی کا آٹا گوندنا, یہ تو اس عورت کو بھی پتا ہے کیسے گوندے گی وہ آج کی بچی. ساگ کو گھوٹا دینا, وہ آ گیا ہے گرینڈر, ساگ کو گرینڈر میں ڈالو, اس کو گرینڈ کر لو. گھوٹا کون دے ہاتھ کے ساتھ, اتنی محنت کون کرے. مکھن گھر میں نکالنا, اتنی محنت کون کرے. یہ ساری چیزیں سہولیات پیدا ہو گئی, ہر چیز باہر سے ملتی ہے, باہر سے لے لو. اور تیسری چیز عجلت, جلدی چاہیے ہمیں, جلدی چاہیے. گھر میں کہاں پر شامی ٹکی بنے گی, پھر جا کر کوئی برگر بنے گا, ہونے جاؤ باہر برگر ہی برگر. اچھا باہر بھی نہ جاؤ, فون نکالو, فوڈ پانڈا کو فون کرو, گھر میں ہر چیز. بچے کو کچھ پتا ہو نہ پتا ہو, فوڈ پانڈا اسے پتا ہے, مما فوڈ پانڈا کو منگوا لیں, اس کو میسج کریں وہ آ جائے گا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس نے ہماری غذا کو طیب سے خبیث کی طرف پھیر دیا ہے. اب گھر کے اندر مرد نہیں ہے لیکن عورت محتاج نہیں ہے کہ مرد ہوگا تو چیز لے کر آئے گا. فوڈ پانڈا حاضر ہے, باکس حاضر ہے, اور ٹرالی جیسے ایپس آپ کے لیے حاضر ہیں. اب آپ پر اور میرے اوپر ہماری بیویاں ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اور کچھ ہم نے بھی خراب کیا, میں دکان پہ بیٹھا منگوا لو, میرے کو اتنا ٹائم کوئی نہیں, اور میں دکان چھڑ کے جاواں گا, منگوا لو جو کچھ منگوانا ہے, پیسے دینا ساڈا کام ہے, باقی تسی جانو. بچے کیا کھا رہے ہیں, گھر میں کیا پک رہا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں. الخبیثات للخبیثین. ان تینوں چیزوں کو اگر آپ نے کسی چیز میں دیکھنا ہے نا تو وہ یہ چیز ہے آپ کے سامنے. لذت اس کے اندر ہے, عورتوں کے لیے سہولت اس کے اندر ہے, اور جلدی اس کے اندر. 2 منٹ میں لکھا ہوا ہے 2 منٹس نوڈلز, 2 منٹ لگیں گے آپ کو. چولہے کے اوپر رکھو, نوڈل تیار, بچے کو دو, فارغ. یہ وہ جلد بازی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اور اللہ کا بنایا ہوا نظام بڑا ہی صبر والا ہوتا ہے. بیج لگاتے ہیں 6 ماہ بعد جا کے فصل تیار ہوتی ہے. درخت کسی پھل کا بیج لگاتے ہیں 2-3 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے. اللہ کا نظام صبر کے اوپر مبنی ہے, آرام سے صبر کے ساتھ کھاؤ, تحمل رکھو. یہ کہتا ہے ہر چیز, گرمی میں سردی کا موسم کا پھل, سردی میں گرمی کے موسم کا پھل. سردی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ابھی بھی آپ کو لاہور کے اندر مالٹا مل جائے گا, موسمی مل جائے گی. سعودیہ کے اندر آپ کو سارے سال کا کیا پوری دنیا کے پھل مل جائیں گے آپ کو. فروزن طیب نہیں ہے, ذائقے کوئی نہیں ہے, خبیث ہے, طیب ہے ہی نہیں. یہ والی چیز, 3 چیزوں نے ہماری غذا کو خراب کیا. اب آئیے اگلی بات,
جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پروسیسڈ فوڈ، ایک ہوتا ہے ان پروسیسڈ فوڈ۔ جو فطرتی ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں ان پروسیسڈ۔ یہ آپ کے سامنے تصویر آ رہی، کیلا آپ کے سامنے پڑا ہے، انڈے پڑے ہیں، پیاز پڑا ہے، یہ سبزی گوشت پڑا ہوا ہے، بالکل فطرتی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی گئی، اس کو تیار نہیں کیا گیا۔ جب آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پروسیسڈ فوڈ۔ اب آپ نے اس کو تیار کر دیا ہے، یہ اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان پروسیسڈ فوڈ ہے اور یہ پروسیسڈ فوڈ ہے۔ یہ انہی چیزوں کو استعمال کر کے پروسیس کر کے یہ فوڈ بنایا جاتا ہے۔ اس پروسیسڈ فوڈ کے اوپر ایک الٹرا پروسیسڈ فوڈ آتا ہے جو اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے، یعنی اس کے 3 درجے بنتے ہیں، ایک ان پروسیسڈ فطرتی، اس کے بعد اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک الٹرا پروسیس فوڈ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے فوڈ۔ اس کی کلاسیفیکیشن آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ والے سارے ان پروسیسڈ ہیں، یہ پروسیسڈ ہیں، یہ چھلی ہے، چھلی فطرتی ہے، اس کو انہوں نے کین کے اندر اس کے بیج ڈال دیے، یہ پروسیسڈ ہو گیا۔ اسی دانوں کی آپ نے چپس بنا دی، کورن چپس، یہ اب ہوگی الٹرا پروسیس۔ آلو ہے، آلو سے آپ نے چپس بنا دی۔ گاجر ہے، گاجر سے جوس بنایا، جوس سے آپ نے کیک بنا دیا، گاجر کا کیک بنا دیا آپ نے۔ گندم ہے، گندم سے آپ نے بسکٹ بنا دیے۔ سیب ہے، سیب سے آپ نے جیلی بنا دی، سیب سے بنی ہوئی جیلی۔ دودھ ہے، دودھ سے کریم ہے، کریم سے آئس کریم ہے۔ اسے کہتے ہیں الٹرا پروسیسڈ فوڈ۔ اور جیسے جیسے ہم نیچر سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں ہم الٹرا پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں، اور اس کا سیدھا ہمارے جسم پر بھی اور ہماری نفسیات کے اوپر اس کے اثر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے 2 شخصیات کھڑی ہیں، کون کون سی ہیں یہ دونوں؟ یہ وہ ہے جو پروسیسڈ فوڈ نہیں کھاتا، ان پروسیسڈ فوڈ، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ اور یہ برگر بیبی ہے، پیزا بوائے ہے، جس کے اندر پیزے بھرے ہوئے ہیں، برگر بھرے ہوئے ہیں۔ یہ 2 شخصیات جنم لیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخصیت پر ان کی پرورش ہوئی تھی۔ یہ والا غذا حضور کی یہ والی تھی، ہماری کون سی ہے؟ ہمارے بچوں کی کون سی ہے؟ اس غذا کی آپ کی شخصیت پر کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ ایک چارٹ ہے، یہ الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہے، بیکری کی چیزیں ہیں، یہ ان پروسیسڈ فوڈ ہے، پھل وغیرہ ہیں۔ کہتے ہیں اگر یہ ایک بندہ یہ کھائے، ایک بندہ یہ کھائے، 14 دن تک یہ کھاتے رہیں، 1 کلو وزن بڑھ جائے گا جو الٹرا پروسیسڈ کھائے گا، اور 1 کلو وزن کم ہو جائے گا جو ان پروسیسڈ کھائے گا۔ یہ بچوں کے اندر یہ جو موٹاپا آپ کو نظر آتا ہے، یہ موٹاپا اور یہ شوگر جو آپ کو نظر آتی ہے، ساری الٹرا پروسیسڈ فوڈ کی وجہ سے۔ بیماریوں پر بیماریاں ہیں ہمارے پاس، سارے کیمیکل ہم کھائی جا رہے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ ہجر ہے، کافروں کا اللہ نے ذکر کیا، ذرہم، حضور چھوڑ دیجئے ان کو، یأکلوا ویتمتعوا، یہ کھاتے پیتے رہیں، اپنی موج مستی میں لگے رہیں، ویلہہم الامل، اور امیدیں لگا کر بیٹھے رہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا جب موت ان کے دروازے پر آئے گی۔ کھاتے پیتے رہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھاتے پیتے جا رہے ہیں۔ کھانا ہی زندگی کا مقصد ہے، صبح سے لے کر شام تک کھائی جا رہے ہیں۔ آخری بات، یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی شیطان سے، یہاں پر ہم اس کو اینڈ کریں گے۔ یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان کے پاس نا ایک گٹھری اٹھائی ہوئی ہے اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ شہوات کا جال ہے، یہ شہوات کا جال ہے، اس کے اندر شہوتیں بھری ہوئی ہیں، یہ شہوتیں میں لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں، لوگوں میں ڈالتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی ایسی بھی ہے جو مجھے پھنسانے کے لیے ہے؟ ان شہوات میں کوئی میرے لیے بھی ہے جس کا اثر میرے اوپر ہوتا ہو؟ کہتا ہے نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، ہاں لیکن ایک میرا طریقہ ہے جو میں آپ پر آزماتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا یاد کیجئے صرف 1 رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، یحییٰ علیہ السلام، 1 رات، روز نہیں،
صرف ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، وہ میں نے کھلوایا آپ کو، تو میں نے اس رات آپ پر نماز کو بھاری کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وقت کا نبی ہے۔ شیطان کا وار کیا ہے؟ گناہ تو کروا نہیں سکتا، حلال اور طیب ہے، لیکن اعتدال بگاڑ دیا اس نے۔ کہا آپ نے ذرا زیادہ کھانا کھا لیا، اور اس زیادہ کھانے سے آپ کی نماز ڈسٹرب ہو گئی۔ یحییٰ علیہ السلام نے جب سنا تو کہا خدا کی قسم آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ہم کیسے کھاتے ہیں؟ ہمارے بچے کیسے کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں بچہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی طرف نہیں آتا، قرآن اسے یاد نہیں ہوتا، حفظ میں ڈالا تھا حفظ نہیں کر رہا، 4 سال ہو گئے ابھی 2 سپارے کیے ہیں، کھلا کیا رہے ہو، پلا کیا رہے ہو، اندر کیا جا رہا ہے، دماغ میں کیا بھرا ہے؟ شیطان بولا آگے سے، کہتا یہ کیا ہوا؟ یحییٰ کو پتہ لگ گیا، میں بھی کبھی آئندہ کسی کو ایسی فائدے والی بات نہیں بتاؤں گا، میں تینوں گل سی تو اوپر سے سیدھا ہو گیا۔ یہ منہاج العابدین میں بھی ہے، تلبیس ابلیس امام ابن جوزی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہم نے اس لیے کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غذا کو بہتر کریں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے۔ تو اگر ہماری غذا ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ ہماری پرورش، ہماری تربیت اسلامی نہج پر ہو۔ اس کو آپ اسلام کی نظر سے آپ نے دیکھنا ہے، یہ صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھائی اسلام کا مسئلہ ہے۔ آخر میں آپ احباب کے لیے یہ ایک اعلان ہے، ہم اپنی مسجد رمضان مسجد میں کتاب التوحید جو شیخ عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کی ہے، اس کتاب کا دراسہ، اس کے دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر اتوار والے دن مغرب کی نماز کے بعد، جیسے یہ جمعے والے دن ہوتا ہے، وہاں مغرب کی نماز کے بعد اتوار والے دن یہ پروگرام ہوا کرے گا، جس کا افتتاحی درس انشاءاللہ مولانا قاری فہد اللہ مراد صاحب درس دیں گے، کتاب کا تعارف کروائیں گے، توحید کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اس اتوار والے دن اس کا پہلا درس ہوگا، آگے انشاءاللہ یہ کتاب چلے گی۔ تو جو احباب توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں علمی سطح پر، وہ ان دروس کا ضرور وہاں پر اہتمام کریں، وہاں پر آدھا گھنٹہ، یہ تو ہماری گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، وہاں آدھے گھنٹے کی کلاس ہے عقیدہ توحید پر، کتاب التوحید کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر زندگی دے اور توحید پر ہی موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔